آگے ہیں یہ آگے ادھر لاؤ ڈارک میں میڈیم یہ سائن ہے یہ اوپر مجھے دو اندر اشوی ڈال یہ اوپر پرفیکشنل سائن لکھا ہوتا ہے یہ چیک کر لیں آپ بیٹھ کے آرام سے اس کے اوپر سائن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم حجاج کرام آج آپ ہماری دعوت ادارہ الحرمین پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے منعقدہ آخری حج تربیت میں تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اس تقریب میں اکثریت وہ دوست اب آپ آئیں گے حج پہ جانے والے جو ہمارے گروپ کے ساتھ الحمدللہ تشریف لے کے جا رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ہم نے علاقائی سطح پہ جو ہمارے اس علاقہ صدر دھرمپورہ گڑھی شو یا قریب کے علاقوں سے سرکاری طور پہ یا پرائیویٹ طور پہ حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں ان کو بھی دعوت دی ہے حج کا جو عمل ہے سب کے لیے برابر ہے جانا پرائیویٹ سیکٹر میں سرکاری سیکٹر میں وہ الگ الگ ترتیب ہے لیکن حج کے اعمال کو سیکھنا حج کی ادائیگی کرنی یہ سب کے لیے ایک جیسا ہے تو آپ حضرات کا وقت بھی انشاءاللہ کچھ شیرے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو سرکاری طور پر تشریف لے کے جا رہے ہیں وہ بھی ان کا بھی وقت اور دوسرے ساتھیوں کو بھی کا بھی وقت انشاءاللہ قیمتی بنائیں گے تو آپ حضرات سے درخواست ہوگی گرمی بھی ہے الحمدللہ ہم علماء کرام کو بلایا ہے یہاں کوئی لچھے در تقریریں نہیں ہونی ٹو دی پوائنٹ بات ہوگی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم رویت کریں گے اس میں فرید فاروقی سب تشریف لا چکے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے دیگر علماء کرام بھی تشریف لانے والے ہیں اب میں اس اجلاس کی باقاعدہ کارروائی شروع کرتا ہوں اور ہمارے مفتی اللہ نواز صاحب اسٹیج پہ آ کے سارا اس تقریب کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ نعت اور تلاوت کے لیے وہ یہاں ہمارے قرآن حضرات کو بلائیں گے پھر اس کے بعد اگلی ترتیب کا انشاءاللہ وہ باضابطہ اعلان کریں گے مفتی صاحب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وقال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري قد وجبت له شفاعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ادارہ الحرمین پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے حج کی سعادت حاصل کرنے والے مہمانان کو ہم اس تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ جل جلالہ ہم آپ سب کے حج کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ حج کی سعادت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اسی کو حاصل ہوتی ہے جس کی منظوری اللہ جل جلالہ اور اللہ جل جلالہ کے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے. اور بہت لوگ ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے لیکن منظوری نہیں ہوتی، قبولیت نہیں ہوتی. اللہ
جل جلالہ ان کو وہاں پہ حاضر کی توفیق نہیں بخشتے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ سب کہتے ہیں علیہ السلام نے یہ اللہ کا گھر بنایا تھا، اس اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی، تعمیر کرنے کے بعد 7 چکر بھی لگائے تھے جس کو ہم طواف کہتے ہیں، علماء موجود ہے۔ تو یہ 7 چکر یہ جو طواف ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنا ڈالا، تعمیر کر ڈالا، تو بنانے کے بعد پھر ایک چکر لگایا کہ دیکھیں کوئی نقص تو نہیں رہ گیا، تسلی نہ ہوئی۔ پھر دوسرا چکر لگایا کہ دیکھیں کوئی نقص تو باقی نہیں ہے، تسلی نہ ہوئی۔ پھر تیسرا لگایا دیکھیں کوئی اللہ کے گھر کی تعمیر میں، خوبصورت میں، بناوٹ میں کوئی عیب تو نہیں رہ گیا۔ کرتے کرتے 7 چکر لگائے۔ اللہ کو اپنے پیاروں کی ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ جل جلالہ نے اس کو فریضہ بنا ڈالا کہ پوری دنیا سے حج کرنے والے لوگ جب میرے پیارے اس خلیل کی اس ادا پر نہیں چلیں گے میں اللہ ان کا حج قبول نہیں کروں گا۔ تو ابھی میں اس تقریب کا باقاعدہ آغاز رب ذوالجلال کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ اس کے لیے ادارہ کے چیف پیٹرن جناب حاجی منظور احمد صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ میں رب ذوالجلال کے پاک کلام سے اس تقریب کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم صاحب جو رب ذوالجلال کے پاک کلام کی تلاوت فرما رہے تھے، ہماری اس تقریب میں حج تربیت کے
ماسٹر ٹرینر مولانا فاروق صدیقی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور محکمہ اوقاف کے صدر مدرس مولانا عبدالقادر صاحب وہ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اسٹیج پہ انشاءاللہ جلوہ افروز ہوں گے اور دیگر علماء بھی تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ جل جلالہ آپ کے اپنے قیمتی وقت میں سے اپنے قیمتی رکن کے لیے اپنے قیمتی کہ وہ اسٹیج پہ ہے اور حمد باری تعالیٰ کی سعادت حاصل کریں۔ قاری اشرف معاویہ صاحب۔ بابا سے بلانے کا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تیرے در پر میں جب آؤں سکون قلب ملتا ہے، تیرے در پر میں جب آؤں سکون قلب ملتا ہے، تیری رحمت کے سائے میں مجھے آرام ملتا ہے، تیرے در پر میں جب آؤں سکون قلب ملتا ہے، تیرے در پر میں جب آؤں سکون قلب ملتا ہے، تیری رحمت کے سائے میں مجھے آرام ملتا ہے، تیرے در پر میں جب آؤں تیرے دربار میں اللہ عنایت ہی عنایت ہے، تیرے دربار میں اللہ عنایت ہی عنایت ہے، میں سر سجدے میں جب رکھوں میں سر سجدے میں جب رکھوں تیرا دیدار ملتا ہے، میں سر سجدے میں جب رکھوں تیرا دیدار ملتا ہے، تیری رحمت کے سائے میں مجھے آرام ملتا ہے، تیرے در پر میں جب آؤں تیرا پیغام ملتا ہے، اذانوں میں نمازوں میں تیرا پیغام ملتا ہے، اذانوں میں نمازوں میں، میرے بندے تم جب آؤ یہاں رحمان ملتا ہے، میرے بندے تم جب آؤ یہاں رحمان ملتا ہے، تیری رحمت کے سائے میں مجھے آرام ملتا ہے، تیرے در پر میں جب آؤں سکون قلب ملتا ہے، تیرے در پر میں جب آؤں
مختصر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. بس ایک صدا آتی ہے برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوں گی منظور ہوں گی. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں رحمت ہے میرے سر پر. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد آ گئی جب
اشکوں میں ڈلنے لگی التجائے رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کعبے کی حاضری میں منظر کشی کر رہے تھے قاری اجمل معاویہ صاحب. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. دنیا میں اگر کوئی سب سے عظیم شہر ہے تو وہ مکہ ہے، اور اگر کوئی عظیم گھر ہے تو وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے. اور اگر کوئی عظیم ہستیاں ہیں تو وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جو کعبے کے سہ میں پروان چڑھتے ہیں، اور عظیم لوگ ہیں کہ جو کعبے کے سہ میں جا کے اللہ کے حضور اپنی مرادوں التجاؤں کی فریاد کرتے ہیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں میرے محبوب کے قدم لگے ہوں، جہاں اللہ کی رحمت برستی ہو، وہاں انسان دعا مانگے، اپنی آرزوؤں کا فریاد کرے اور اللہ جل جلالہ اس کی دعاؤں کو قبول نہ فرمائے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. کتنی سعادت مندی ہے کہ وہاں جا رہے ہیں جہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن ہے، جہاں میرے محبوب کی کمیاں لگی ہیں. انہی گلیوں میں جا رہے ہیں جہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا. وہاں دعائیں مانگنے جا رہے ہیں جہاں محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رو رو کے اپنی امت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے. اللہ جل جلالہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. کوشش کریں کہ حج کی مکمل تربیت حاصل کریں کہ حج کے لیے اتنا پیسہ وقت لگا کے جا رہے ہیں اور کچھ ایسے اعمال کہ جو واجب ہیں، فرائض ہیں، ارکان ہیں، ان کو صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، واپس آ گئے. تو کوشش کریں کہ حج کی جو تربیت ہے اس کو اچھی طریقے سے حاصل کریں اور حج سیکھ کے کریں تو اللہ جل جلالہ حج کو قبول فرمائیں گے. اس کے لیے میں مولانا فرید فاروقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہاں جا کر ہم نے 5 ایام کیسے گزارنے ہیں، ان ایام میں کیا کیا ارکان و فرائض ہم نے بجا لانے ہیں، اس بارے مکمل تفصیلی وہ لیکچر دیں گے. آپ ماتم گوش ہو کر سماعت فرمائیے گا. اللہ جل جلالہ مولانا کی کاوش کو، آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. مولانا فرید فاروقی صاحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، آپ حضرات میں سے وہ افراد کہ جو آج تواتر کے اعتبار سے اس ادارے کی تیسری تربیت گاہ میں شریک ہیں اور ایک چوتھی تربیت گاہ جو رمضان اور مبارک سے پہلے یہاں منعقد ہوئی تھی اور وہ اس میں بھی شریک رہے ہیں، ان کے لیے یہ بات بخوبی ہوگی کہ الحمدللہ ہم نے گزشتہ تینوں نشستوں میں قدر تفصیل کے ساتھ عمرے کو بھی بار بار سنا اور سمجھنے کی کوشش کی، اور گزشتہ 2 نشستوں کے اندر ہم نے
قدر تفصیل کے ساتھ حج کو بھی جو ہے سنا ہے۔ آج کی اس نشست میں وقت چونکہ محدود ہے اور انشاءاللہ اور دیگر فاضل علماء کرام کی تشریف لے کر آئیں گے اور وہ اپنے دیگر موضوعات پہ اپنی گفتگو فرمائیں گے، اس میں اس مختصر سی مدت کے اندر جو حج کے 5 ایام ہیں کہ جو اصل فریضہ کے جسے میں آپ ادا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر اور اللہ کے در پر حاضری دے رہے ہیں، اس کے حوالے سے چند موٹی موٹی چیزیں آپ حضرات کے سامنے ایک دفعہ دوبارہ سبق کے درجے میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس سبق کو صحیح معنوں میں مجھے بھی دہرانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اصل مقامات کے اوپر جا کر اس کو اس کی پوری روح کے ساتھ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جس پر کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ہم حضرت کی خدمت میں حاضر تھے اور حضرت کے اوپر اس پر ایک خاص کیفیت طاری تھی، حضرت بہت جو ہے رو رہے تھے اور اس کے بعد جس پر کہ ان کی طبیعت سمجھی تو فرمانے لگے کہ آؤ میں تمہیں اپنے اسلام لانے کا واقعہ سناتا ہوں، اور یہ بات بتا کر حضرت نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام لانے کا خیال پیدا فرمایا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے حاضر ہو کر میں نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ میری اس بات کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس حالت کو دیکھ کر فرمایا کہ عبداللہ یہ بھلا تم نے کیا کام کیا، یہ کیا بات ہوئی؟ خود ہی مجھ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں بیعت اسلام کرتا ہوں، اور جب میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو تم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ اسلام لانے سے پہلے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لانے سے پہلے آپ سے ایک شرط عائد کرنا چاہتا ہوں، شرط لگانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیسی شرط؟ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ میں آپ کے ساتھ اس بات پر شرط لگانا چاہتا ہوں کہ اسلام میری زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میری اس بات کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ اسلام اپنے ماقبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا، اور اللہ کے راستے کے اندر کی ہجرت کہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا گوئی کے لیے کی جائے، یہ اللہ کے راستے کی ہجرت بھی اپنے سے ما سوا قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا، اور اللہ کے راستے کے اندر کا حج بیت اللہ، یہ حج بیت اللہ بھی اپنے سے ما سوا قبل کے جتنے گناہ ہیں سب کے سب معاف کر دیتا۔ تو اس فضیلت کو اور اس حدیث مبارکہ کو قریب تمام معتبر محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں بیان فرمایا ہے۔ صرف اسی بات کو بیان کرتے ہوئے میں اپنے ان ایام کی طرف آتا ہوں کہ جو حج کے ایام ہیں۔ 7 ذی الحج کو دن کے وقت کے اندر آپ حضرات نے حج کی تیاری کی نیت سے تیاری کرنی شروع کر دینی ہے۔ آپ حضرات کو انشاءاللہ یہاں اس ادارے کی طرف سے بھی جو افراد اس ادارے کے توسط سے جا رہے ہیں انہیں یہاں سے یہ انشاءاللہ ایک بیگ ملے گا، اس کے علاوہ بھی اور جو کہ اس حج کی چیزیں ہوں گی وہ بھی اس کے علاوہ ہوں گی، لیکن ان سب میں سے یہ جو چھوٹا بیگ ہے اس سے آپ نے اس کو اپنے ساتھ جو ہے رکھنا ہے، تیار کرنا ہے۔ آپ میں سے وہ افراد جو اس ادارے کے ذریعے سے نہیں جا رہے تو ویسے بس اس بیگ کو دیکھ لیں اور اس کے سائز کا کوئی ایک چھوٹا بیگ اپنے طور پر ارینج کر دیں۔ اس بیگ کے اندر آپ نے 7 ذی الحج کو فی حاجی کے بدلے میں اور فی حاجی کے اعتبار سے، مردوں کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، 1 عدد سلا ہوا سوٹ شلوار قمیض یا کرتا شلوار جو آپ پہنتے ہیں، 1 جوڑا وہ آپ اس پہ رکھ لیجئے، 1 عدد احرام کی چادروں کا جوڑا وہ آپ اس پہ رکھ لیجئے، مزدلفہ کی رات میں بچھائی جانے والی چٹائی وہ آپ اس کے اندر رکھ لیجئے، پانی کی بوتل وہ آپ اس کے اندر رکھ لیجئے، اور جو بھی آپ کوئی جوتا یا ایسا سینڈل پہنتے ہیں کہ جو حج کی ضروریات کے مطابق ہے اور احرام کی پابندیاں اس کے اندر جو پوری ہوتی ہیں، اس ترتیب سے آپ کا جوتا وغیرہ اور جو باقی کنکری وغیرہ کی تھیلی ہے وہ آپ ان چیزوں میں اس اپنے چھوٹے بیگ میں رکھ لیں۔ کچھ خشک قسم کا اجناس
سیب ہو گئے، بادام ہو گئے، بسکٹ ہو گئے، یہ یا کچھ چنے وغیرہ ہو گئے، یہ تھوڑی تھوڑی مقدار کے اندر لے کر اس دن فی حاجی کے بدلے کے اندر یہ ایک چھوٹا سا بیگ تیار کر کے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ آپ حضرات کو آواز آ رہی ہے ساری؟ اچھا، اوپر میں اس بیگ کو آپ لوگ تیار کر لیں، اور اس بیگ کو جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ خود اگر ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی مستورات جا رہی ہیں، خواتین جا رہی ہیں، تو ان خواتین کے اعتبار سے بھی جو ان کی ضرورت کے مطابق کی چیزیں بنتی ہیں، فی کس ہر حاجی جو ہے اپنے ساتھ اس چھوٹے بیگ کو 7 ذی الحج کے اندر تیار کر لیں۔ 7 ذی الحج کو مغرب کی نماز کے بعد جو ہے قمری اعتبار سے انشاءاللہ 8 ذی الحج شروع ہو جائے گی۔ جو وقت آپ کو گاڑیوں کے آنے کا بتایا جائے کہ اس وقت میں رات کو گاڑیاں آ جائیں گی اور آپ کو حج کے لیے لے کر روانہ ہوں گی، اس وقت سے کم و بیش 1-1.5 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹے پہلے اب آپ حج کے احرام کی نیت سے غسل کرنا شروع کر دیں، تیاری کرنی شروع کر دیں، اور اسی تیاری کے اندر جو زائد بال اور زائد ناخن وغیرہ ہے وہ تو سوال ہے، اور باقی جیسے میں نے عرض کیا کہ دن کے وقت کے اندر باقی چیزوں کو اپنی تیار کر کے رکھ لیں، اچھے طریقے سے غسل کر لیں، اور اپنی اسی عزیزیہ والی رہائش گاہ ہی کے اندر حج کی نیت سے احرام باندھ لیجئے، حج کی نیت سے احرام باندھ لیجئے، اور حج کا احرام باندھنے کے بعد اپنے سر کو مرد حضرات احرام کی چادر سے ڈھکتے ہوئے 2 رکعت جو ہے رکعتیں ادا کریں گے، 2 رکعت نوافل ادا کریں گے۔ نیت کر لیجئے کہ اے اللہ میں حج تمتع کے احرام کا ارادہ کرتا ہوں، اے اللہ اسے آسان کر دیجئے، اے اللہ اسے قبول فرما لیجئے، اور اسی کی مناسبت سے جو ہے 2 رکعتیں ادا کر لیجئے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیجئے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ اسے پڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ ان 2 رکعتوں سے فارغ ہو، سلام پھیریں، تو مرد حضرات سب سے پہلے اپنے سر کے اوپر سے جو سر کی چادر ہے اسے اٹھا لیں، اور خواتین جو ہے اپنی احرام کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں کریں گے۔ یہ کرنے کے بعد اب حج کی نیت دہرا دیجئے، اے اللہ میں حج تمتع کے احرام کا ارادہ کرتا ہوں، اے اللہ اسے آسان فرما دیجئے، اور اے اللہ اسے قبول فرما دیجئے۔ خواتین ساتھ ہو تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کی نیت دہرا لیں، اے اللہ میں حج تمتع کے احرام کی نیت کرتی ہوں، اے اللہ اسے آسان کر دیجئے، اور اے اللہ اسے میری جانب سے قبول فرما دیجئے۔ یہ کہہ کر اس کے ساتھ ہی اب آپ تلبیہ جو ہے پڑھیں گے، اور میرے ساتھ ساتھ آپ حضرات کی ذرا تلبیہ کو دہرا لیجئے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس تلبیہ کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عاجزی انکساری کے ساتھ دعا مانگیے کہ اللہ آپ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اس حج تمتع کے احرام کا ارادہ کیا ہے، اور اے اللہ اب اس باقی ماندہ ایام کے اندر جتنے مرحلے آنے والے ہیں سب کو اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ میرے لیے آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے، اور اے اللہ اس راستے میں اٹھنے والے ہر قدم کو اور ہر منصب کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے۔ اس کے بعد اطمینان کے ساتھ اپنی اپنی رہائش گاہوں میں اپنے اپنے قبروں میں موجود رہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی معلم کی طرف سے بسیں رہائش گاہ کے قریب پہنچے گی، ادارے کی طرف سے بھی جو افراد گئے ہوئے ہوں گے، محترم شاہد منظور صاحب بھی فردن ایک ایک شخص کو ایک ایک کمرے میں جا کر اطلاع دے دیں گے کہ اب آپ لوگ آ جائیے، اپنی مستورات کو ساتھ لے آئیں، اور آ کر پورے اطمینان اور وقار کے ساتھ آ کر اپنے بیٹوں کو ساتھ رکھ لیں، اور آ کر بسوں میں آ کر بیٹھ جائیں۔
غرضے کے یہ مرحلہ رات کو 10 بجے مکمل ہو، 12 بجے مکمل ہو، 1 بجے مکمل ہو، جب بھی ہو آپ اطمینان اور وقار کے ساتھ آ کر بسوں میں بیٹھیں گے اور انشاءاللہ وہ بسیں آپ کو لے کر مینا کے خیموں تک پہنچائیں گے۔ مینا کے خیموں کے اندر بھی گزشتہ نشست کے اندر بھی میں نے ایک بات عرض کیا تھا کہ الحمدللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ مکہ مکرمہ کی رہائش کے دوران میں رہائش کے اعتبار سے جو بیڈ اور جو میٹرس دیے جاتے ہیں، جو افراد ڈبل بیڈ والی صورت کے اندر ہوتے ہیں وہ ویسے ماشاءاللہ 6.5x6 والا میٹرس ہے، جو سنگل بیڈ والی پوزیشن پر ہے ان کے لیے بھی 3.5-6 والا جو ہے میٹرس موجود ہے۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں بھی اسی ترتیب سے ایک بڑی اعلیٰ درجے کی رہائش اور ان ساری سہولیات کو مد نظر رکھ کر انتظامات کیے جاتے ہیں۔ عزیزیہ کے اندر بھی جو رہائش گاہیں ہوں گی اس کے اندر بھی کم و بیش یہی سائز ہوگا، لیکن حج کے لیے جس وقت آپ مینا تشریف لے کر جائیں گے تو اس بات کو ذرا ذہن میں بٹھا لیجئے کہ مینا کی وہ حدود، اس میدان کی حدود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے متعین فرمائی ہے۔ اس حدود کے اندر قیامت کی صبح تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ کے اندر 1.25 لاکھ کے قریب افراد نے حج ادا کیا تھا، اور آج کے اندازے کے مطابق 40 سے 50 لاکھ کے قریب افراد حج ادا کریں گے، اور سعودی حکومت کے اپنے اندازے کے مطابق انشاءاللہ آج سے 3 سال بعد سن 2020 میں تقریباً 1 کروڑ کے قریب افراد جا کے حج ادا کریں گے۔ تو اب وہ میدان وہی میدان ہے، اسی کے اندر ہی ان تمام افراد نے سمانا ہے۔ اس لیے یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ایک ایک آدمی کے لیے 6x6 کا ایک جگہ گدا بچھایا جائے، بلکہ جو ہے جس آدمی کو بہترین رہائش ملتی ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ اسے بمشکل 2x6 کا یا 2.5x6 کا اس کو جو ہے ایک گدا ملتا ہے کہ جس کو کبھی فولڈ کر کے صوفے کی شکل تبدیل بدل لیا جاتا ہے اور کبھی اس کو بچھا کر بطور گدے کی بچھایا جاتا ہے۔ تو یہی سائز کے گدے سب افراد کو میسر آتے ہیں، اسی کے نیچے ہی آپ نے اپنے سامان کو، دیگر چیزوں کو رکھنا ہے، نہ دوسرے کی کسی چیز کے اوپر جو ہے آپ نے لیٹنا ہے، اور نہ وہ آپ کے ساتھ آ کر کوئی ایسی سہولت والا معاملہ کرے گا۔ اس لیے اس چیز کو ذہن میں بٹھاتے ہوئے مینا کے میدان میں انشاءاللہ آپ جا کر پہنچیں گے، اگر مناسب وقت ہو، تھکاوٹ نہ ہو، وضو کر کے 2 نوافل ادا کر لیجئے، ورنہ وہیں پر آرام کر لیجئے۔ فجر کا وقت ہوگا، فجر کے وقت میں اٹھیے، اٹھ کر جو ہے طہارت خانوں کی طرف جا کر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر تازہ وضو کر لیجئے، اور اپنے انہی خیموں کے اندر جس کے اندر آپ کی رہائش ہے انشاءاللہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز کا اہتمام کیا جائے گا۔ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کیجئے، وہیں پر ہی بیٹھے رہیے، خوب کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے رہیے، اپنے وقت پر انشاءاللہ ناشتہ ہوگا، اس کے بعد سے پھر بعد ازاں وقت جو ہے آپ کے لیے آرام کا ملے گا، خوب کثرت کے ساتھ اس وقت میں تلبیہ پڑھتے رہیے۔ 8 ذی الحج کو ظہر کی نماز آپ اپنے اپنے خیموں میں جماعت کے ساتھ انشاءاللہ ادا کریں گے، عصر کی نماز بھی اپنے وقت پر خیموں میں ادا کریں گے، مغرب کی نماز بھی اسی طریقے سے ادا کریں گے، اور عشاء کی نماز بھی انشاءاللہ اسی ترتیب سے ادا کریں گے۔ ان نمازوں کو ادا کرنے کے بعد اور اس کے درمیان میں جو کھانے کے اوقات اور اشیاء آتی ہیں انہیں استعمال کرنے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد عرفات لے کر جانے کے لیے عام طور پر رات کو 10 بجے 8 اور 9 ذی الحج کی درمیانی رات میں معلم حضرات رات کو تقریباً 10 بجے عرفات لے کر جانے کے لیے بسیں روانہ کر دیتے ہیں۔ جو وقت بتایا جائے اگر اس سے کچھ آگے پیچھے بھی وقت ہو جائے تو کوئی اس میں فکر کرنے کی بات نہیں ہے، الحمدللہ آپ ایئر کنڈیشن خیموں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، البتہ اس سے پہلے اپنی ساری ضروریات سے اپنے آپ کو فارغ کر دیں، اور وہاں سے فراغت کے بعد اپنے خیموں میں آ کر بیٹھ جائیں۔ جس وقت اعلان ہو کہ جیسے آ گئی ہیں تو اپنی اپنی مستورات کو ساتھ لیجئے، اور اس بیگ کے اندر سے جو آپ نے 5 سے 7 دن جو آپ کے حج کے ایام ہیں ان کے لیے جو آپ نے تیار کیا تھا، اس میں سے مزید اس بیگ کو اور ہلکا کر لیں، اور ایک عدد اور اگر اس کے ساتھ کا کوئی چھوٹا بیگ اس کے ساتھ میسر ہو تو اس بیگ کے اندر زیادہ سے زیادہ ایک علی کوئی احرام کی چادر ساتھ رکھ لیجئے، مزدلفہ کی رات میں بچھائی جانے والی ایک چٹائی ساتھ رکھ لیں، کوئی اور کسی قسم کی کوئی پانی کی بوتل ہے، کنکری کی جو ہے کنکری مارنے کے لیے کوئی تھیلی یا کوئی بوتل ہے وہ ساتھ رکھ لیجئے، اور بس یہ چند مختصر سی چیزیں اپنے ساتھ رکھ لیں، کچھ کھانے پینے کی 2-4 اشیاء اس کے اندر ساتھ رکھ لیں۔ اسے ساتھ رکھ کر باقی ماندہ جتنا زائد سامان ہے اس کو وہیں مینا کے اپنے اسی خیمے میں جو یہاں پر ادارے سے متعلقہ افراد ہوں گے ان کے سپرد کر دیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ گزشتہ 15 سالوں سے اس عاجز کے تجربے مشاہدے میں یہ چیز ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ کبھی کسی ایک حاجی کی بھی کوئی ایک چیز وہاں پر نہیں گھومی۔
باقی اصل حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اپنے طور پر پوری اس کی حفاظت کرتے ہوئے متعلقہ افراد کے سپورٹ کرتے ہیں۔ اس مختصر سے بیگ کو اپنے ساتھ لے لیں اور اپنی مستورات کو ساتھ لے کر عرفات جانے والی بسوں میں آ کر بیٹھ جائیں۔ یہ بسیں انشاءاللہ آپ کو عرفات پہنچائیں گی، ہو سکتا ہے رات کو 12 بجے 2 بجے 3 بجے جس وقت میں بھی جا کر یہ آپ کو عرفات پہنچائیں۔ تو مینا کے اندر تو پھر بھی خیموں کے اندر گدے لگے ہوئے تھے اور تکیے بھی تھے موجود اور یہ سب چیزیں، لیکن عرفات کے اندر عام سادہ فرش کے اوپر جو ہے قالین بچھے ہوئے ہوں گے اور پنکھے وغیرہ جو ایئر کنڈیشن وغیرہ ہے وہ لگا ہوا ہوگا۔ تو جس وقت میں آپ وہاں پر جا کر پہنچے اس وقت جا کر کچھ دیر کے لیے آرام کر لیں۔ فجر کا وقت ہوگا، فجر کے وقت میں اٹھیں اور فجر کے وقت میں اٹھ کر ضروریات سے فارغ ہو کر وضو وغیرہ کر کے اپنے خیمے میں آ جائیں۔ اپنے خیمے میں آ کر انشاءاللہ فجر کی نماز 9 ذی الحج کو جماعت کے ساتھ آپ تمام افراد انشاءاللہ ادا کریں گے۔ جیسے ہی آپ فجر کی نماز سے فارغ ہوں گے تو 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک یہ ایام تشریق ہیں، ان میں سے اب آپ ہر نماز کے بعد اتنی اونچی آواز میں کہ آپ کے اپنے کان آپ کے منہ سے نکلی ہوئی آواز کو سن لیں، بس اتنی اونچی آواز میں آپ تکبیرات تشریق بلند کریں گے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کا 1 مرتبہ کہنا واجب ہے، 3 مرتبہ کہنا سنت ہے، اور اسی طرح سے اس کے ساتھ جو ہے آپ ساتھ تلبیہ پڑھتے رہیں گے۔ عرفات میں موجود رہیں گے، اپنے وقت پر ناشتہ ہوگا، کچھ آرام کر لیں، اور ظہر سے پہلے 10 بجے 11 بجے تک اگر آپ کو آسانی سے سہولت سے باتھ روموں کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اگر غسل کرنے کا موقع مل سکے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اس سے پہلے جو آپ نے حج کے احرام کے وقت کے اندر غسل کیا تھا وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ بہرحال اپنی ساری ضروریات سے فارغ ہو کر اب آپ 11 بجے تک جو ہے اپنے اپنے انہی خیموں کے اندر آ جائیں۔ انشاءاللہ زوال کے وقت کے قریب جو ہے اس سے پہلے مسجد نمرہ سے امام الحج کا خطبہ حج شروع ہو جائے گا، اور اس خطبہ حج کو آپ حضرات تک سنوانے اور پہنچانے کے لیے جو بھی ایک ساؤنڈ سسٹم کا بندوبست کیا جاتا ہے وہ بھی ہوگا۔ انشاءاللہ آپ لوگ اسے بھی سماعت فرمائیں گے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں سے جید اور مستند سطح کے بڑے علماء تشریف لے کر جا رہے ہیں، وہ اسی خطبے کو اردو زبان کے اندر اس کے جو ہے ترجمہ اور اس کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے بیان بھی فرمائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آذان کہی جائے گی اور آپ حضرات وہاں پر ظہر کے وقت کے اندر ظہر کی نماز باجماعت ادا فرمائیں گے، اور اس کے بعد والا وقت جو ہے یہ وقوف کا وقت ہے۔ اس کے بعد اب آپ جو ہے نیت کریں گے کہ اے اللہ میں وقوف عرفہ کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ میرے لیے اس کو آسان بنا دیجئے اور میری جانب سے اسے قبول فرما لیجئے۔ خواتین بھی اپنے اپنے سیروں کے اندر اے اللہ میں وقوف عرفہ کی نیت کرتی ہوں، میرے لیے اسے آسان بنا دیجئے اور میرے لیے میری طرف سے اسے قبول فرما لیجئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، یہ وقوف عرفہ کا وقت یہ آپ کے 40 اور 38 دنوں کے پورے سفر کا خلاصہ اور مغز اور نچوڑ ہے۔ جس شخص کو یہ وقت اس کی اصل روح کے مطابق نصیب ہو گیا گزارنے کی، جسے اللہ نے توفیق عطا فرما دی، تو باقی ماندہ ایام کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہو بھی گئی تو یہ وقت انشاءاللہ اسے کمپنسیٹ کر دے گا اور اس کی تلافی کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادتی کرتے ہیں وہ افراد جو اس مبارک ترین اور مقبول ترین وقت کو فضول بحثوں کے اندر گزارتے ہیں۔ وہ باقی ماندہ وقت میں نہ انہیں فرصت ملتی ہے نہ ان کی توجہ جاتی ہے، لیکن جو ہی عرفات کا دن آتا ہے، عرفے کا وقت آتا ہے، وہ فوراً 2 اور 4 کی بحثیں اور کرنا یا نہ کرنے کی بحثیں اور اکٹھے اور انفرادی نماز پڑھنے کی بحثیں، ان بحثوں میں الجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ جگہ قطعی طور پر مسلکوں کے بدلنے کی جگہ نہیں ہے، اور نہ ہی آج تک کبھی کسی شخص کے اس انداز سے کبھی مسلک بدلے گئے۔ ہمیں تو یہ ہمارے پیش نظر یہ ہونی چاہیے بات کہ اے اللہ آپ کے فضل و کرم احسان اور توفیق کے ساتھ جو اے اللہ اس دربار میں اور اس میدان میں ہماری حاضری ہو گئی ہے، اے میرے مولا اے میرے مالک ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے، اور اے اللہ میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے اے اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرما دے۔ میں اور آپ جس شخص کے لیے بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، میرے اور آپ کے والدین کی بخشش فرما دیجئے، میرے اور آپ کے بیوی بچوں کی بخشش فرما دیجئے، میرے اور آپ کے اساتذہ اور مشائخ کی بخشش فرما دیجئے۔ غرض ہے کہ وہ انسان کہ جس نے مجھے اور آپ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، ہاتھ سے جس
سے قلم پکڑ کر لکھنا سکھایا ہے، جس نے زندگی کے اندر کبھی میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کوئی نیکی اور بھلائی اور احسان کا معاملہ کیا ہے، اے اللہ آپ ان سب افراد کی بخشش کرا دیجیے۔ تو مجھے اور آپ کو تو اس کے علاوہ کسی اور چیز سے فرصت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے اور آپ کے پیش نظر تو یہ ہونا چاہیے کہ کثرت سے میں اور آپ اس وقت لبیک اللہم لبیک کے لیے تلبیہ پڑھ رہے ہو، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو، کثرت کے ساتھ چوتھا کلمہ پڑھ رہے ہو، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھ رہے ہو، کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہو، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھ رہے ہو۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس کسی شخص نے جو ہے عرفات میں جا کر ان تسبیحات کو مکمل کیا، ان تسبیحات کو پڑھا، تو اس ایک اکیلے شخص کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ عرفات میں آئے ہوئے تمام افراد کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو سچی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 6 گھنٹے کا وقوف فرمایا ہے، 6 گھنٹے کا وقوف فرمایا ہے، دھوپ میں کھڑے ہو کر وقوف فرمایا ہے۔ میں اور آپ جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے منسوب کرتے ہیں، انہیں اپنا حبیب اور اپنے آپ کو ان کا امتی قرار دیتے ہیں اور قیامت کے دن ان کی شفاعت کے مستحق اور ان کے شفاعت کے امیدوار ہیں، میں اور آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مطہرہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے 6 گھنٹے نہ صحیح 60 منٹ نہ صحیح کم از کم آدھا گھنٹہ ہی دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر میں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی مغفرت کا سوال کریں۔ تو میرے دوستوں یہ وقت انشاءاللہ اسی طرح سے دعاؤں کے اندر مناجات کے اندر گزرے گا، عصر کا وقت ہوگا، عصر کے وقت کے اندر بھی عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیجیے، اور اب یہ وقت خاص الخاص دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی عطاؤں کو سمیٹنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ان چیزوں کا نہیں ہے کہ ماشاءاللہ 6-7 لاکھ روپے ایک شخص لگا کر جا رہا ہو اور وہ وہاں پر جا کر 2 ریال کی لسی اور 1 ریال کے جوس کے اوپر لوگوں سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دے۔ اس کے گلے شکوے اس چیز کے اوپر ہو رہے ہوں کہ 10 ریال والی بریانی مجھے پہلے کیوں نہیں ملی اور دوسروں کو پہلے کیوں مل گئی۔ میرے دوستوں یہ تو اس اتنے بڑے دن کی اور اس بڑے عمل کی اور خود آپ کی اپنی شخصیت کی ناقدری کہ ایک شخص اتنا بڑا خرچہ کر کے اور اتنا بڑا مشقت اور اتنا بڑا سفر کر کے جا رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں الجھا رہا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ ان چیزوں کا بھی وافر مقدار میں انتظام ہوگا اور سب کو انشاءاللہ یہ چیزیں ملیں گی۔ اس کے بعد جو ہے مغرب کا وقت ہوگا اور مغرب کے وقت کے اوپر نماز کو پڑھے بغیر اور اذان کو دیے بغیر تمام حجاج انشاءاللہ عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہونے شروع ہوں گے۔ آپ حضرات بھی انشاءاللہ وہاں سے چلیں گے۔ ایک وقت تھا کہ بسیں بالکل جو ہے خیموں کے قریب آ جایا کرتی تھیں، لیکن اب ان لوگوں نے انتظام کیا اور بسوں کو بالکل جو ہے عرفات کی تقریباً حدود سے باہر نکال کر ایک انہوں نے بس اسٹینڈ تک اس کو جو ہے جگہ پر کھڑی کرنے کی جگہ بنائی ہے۔ اب سب افراد کی بسیں وہیں پر ہوتی ہیں، وہاں تک پہنچیں گے انشاءاللہ اپنی اپنی مستورات اور جو سامان آپ کے ساتھ ہے اس کو ساتھ لے کر ان بسوں میں بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد آپ حضرات انشاءاللہ انہی بسوں میں بیٹھ کر مزدلفہ کے اندر جا کر پہنچیں گے۔ مزدلفہ کے اندر اگرچہ وہ سفر ہو سکتا ہے 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر پر مشتمل ہو، لیکن ان تمام حجاج کو لے کر جانے کے لیے کوئی 50,000 کی تعداد میں یا اس سے بھی زیادہ بسیں ہوں گی جو اتنی تعداد میں افراد کو لے کر جا رہی ہوں گی۔ اور مزدلفہ عرفات سے مزدلفہ میں جانے کے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 ہی راستے ہیں۔ مین روڈ تو ایک ہی ہے، لیکن عرفات سے نکلتے ہوئے 3-4 راستے ہیں کہ جن سے بالآخر بسیں نکلتے ہیں اس ایک مین راستے کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اور لامحالہ طور پر یہ بات بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اگر ہماری بس سے پہلے 10,000 بسیں اگر آگے چل رہی ہیں تو ہماری بس اڑ کر انہیں عبور کر کے آگے نہیں جا سکتی، پہلے وہ آگے والی بسیں چلیں گی اور پھر ہماری بس کی باری آئے گی۔ تو انشاءاللہ اسی ترتیب سے جس وقت بھی رات کو 10 بجے 12 بجے 1 بجے ہم لوگ وہاں پر جا کر پہنچے تو مزدلفہ میں پہنچ کر سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کی ضروریات کے حوالے سے باتھ روم اور وضو خانے وغیرہ کہاں قریب میں بنے ہوئے، اس کے قریب جو ہے خود رک جائیے، اپنی خواتین کو اپنے ساتھ رکھ لیں۔ بہتر ہوگا کہ 8-8 10-10 افراد، اور انشاءاللہ اس 35-40 دنوں کے سفر کے اندر جب آپ رہ رہے ہوں گے تو بعض افراد کے ساتھ ایک ذہنی مناسبت اور ایک مطابقت بن جاتی ہے۔ کوشش کیجئے کہ بسوں میں بھی نشستوں میں بھی ان کے ساتھ ساتھ رہیں، ورنہ سفر کرتے ہوئے آپ لوگ بالکل ان کے ساتھ ساتھ رہیں۔
جب آپ ان کے ساتھ رہیں گے اس جگہ پر پہنچ کر مزدلفہ میں پہنچ کر ان کے ساتھ ہی وہاں پر اپنی چٹائیاں وغیرہ بچھا لیں، قریب ہی کے اندر اپنی مستورات کی چٹائیاں بچھا لیں، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر، اور وہاں پر آ کر اب آپ مغرب کی نماز کو رات کے 12 بج رہے ہوں یا 1 بج رہا ہو یا 2 بج رہے ہوں، انشاءاللہ جماعت کے ساتھ اب آپ ادا فرمائیں گے، اور اسی طریقے سے عشاء کی نماز بھی آپ انشاءاللہ جماعت کے ساتھ وہاں پر مزدلفہ کی رات میں ادا فرمائیں گے۔ ان دونوں نمازوں کو ادا فرمانے کے بعد اب مناسب یہ ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے آرام کر لیں، آرام کیجئے، اور فجر کے وقت میں اول وقت کے اندر اب آپ اٹھیے اور اٹھ کر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر وضو وغیرہ تازہ کر کے اب آپ آئیے اور فجر کی نماز بھی انشاءاللہ وہاں پر جس حد تک جتنے افراد کے ساتھ ممکن ہو سکا وہاں پر جماعت کے ساتھ ادا کیجیے۔ فجر کی نماز مزدلفہ کے اندر ادا کرنے کے بعد اب آپ یہ نیت کیجئے، اے اللہ میں وقوف مزدلفہ کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ اسے آسان بنا دیجئے اور اے اللہ اسے میری جانب سے قبول فرما دیجئے۔ اسی طریقے سے اپنی جو ساتھ محرم مستورات ہیں ان کو بھی ذرا اس نیت کا اعادہ کروا دیجئے، وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے اس نیت کو کر لیں، اے اللہ میں وقوف مزدلفہ کی نیت کرتی ہوں، اے اللہ اسے میرے لیے آسان بنا دیجئے اور اے اللہ اسے میری جانب سے قبول فرما دیجئے۔ اس وقوف کے دوران میں جہاں آسانی سے میسر ہو سکے تلبیہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر ایک ایک تسبیح آسانی کے ساتھ تیسرے کلمے کی، استغفار کی اور درود شریف کی پڑھ لیں تو انشاءاللہ اتنے وقت کے اندر وہاں پر ٹھہرنا وقوف مزدلفہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے بعد آپ مزدلفہ ہی کے میدان سے اپنے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ آپ انگلی سے ریت کو کریدنا شروع کریں گے۔ جو ہی آپ کریدنا شروع کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی کھجور کی گٹھلی کے سائز کے برابر اس کے اندر سے گٹھلیاں آپ کو معاف کیجیے گا، اس کے اندر سے آپ کو کنکریاں جو ہے ملنی شروع ہو جائیں گی۔ ایک بات ذہن کے اندر عرض کر دوں کہ چونکہ یہ الحمدللہ پورے سال حج کے انتظامات چلتے رہتے ہیں اور ان ایام کے اندر بھی وہ انتظامات چل رہے ہوتے ہیں، سڑکیں بن رہی ہوتی ہیں، کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہوتا ہے، تو بسا اوقات کنسٹرکشن کی غرض سے سعودی حکومت نے کچھ بجریوں کے ٹرک وہاں پر لا کر جو ہے گروائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس کو وہ سڑکیں بنانے کے لیے اور دیگر تعمیرات کے کام میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جلد بازی سے وہ جو پہلے سے بجری کے پڑے ہوئے ٹرک ہیں اس کے اندر سے کنکریاں نہیں چننی، بلکہ تھوڑی سی ہمت کرتے ہوئے اسی مزدلفہ کے میدان کے اندر سے جو ریت اور مٹی کا امیزہ ہے، اس میت کی بہت ہی مٹی ہے، ہلکا ہلکا انگلی سے اسے کریدنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس میں سے جو ہے اس کے اندر سے کنکریاں نکلنی شروع ہو جائیں گی۔ فی حاجی کے بدلے میں آپ اور آپ کے ساتھ جتنے افراد جا رہے ہیں فی حاجی کے بدلے میں 70 کنکریاں وہاں سے چن لیجئے، اور جو آپ کو یہاں سے ایک ساتھ تھیلی دی گئی ہے یا کوئی پلاسٹک کی چھوٹی بوتل ہے اس کے اندر جو ہے اس بوتل کے اور اس تھیلی کے اندر ان 70 کنکریوں کو اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ اس کے بعد بہتر ہوگا کہ اشراق کے وقت، اور اگر وہ افراد کے جن کے ساتھ مستورات موجود ہیں اگر وہ اشراق سے پہلے بھی مزدلفہ سے نکل کر منی کی طرف چلنا چاہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی اجازت موجود ہے۔ بہرحال اپنے وقت کے اوپر آپ مزدلفہ سے نکلیں گے اور منی کی طرف چلنا شروع ہوں گے۔ انشاءاللہ مکہ مکرمہ پہنچ کر اور عزیزیہ کے قیام کے دوران میں آپ کو حج کے دوران کے لیے کارڈز دیے جائیں گے کہ منی میں آپ کے خیمے کس راستے پر، کس گلی میں، سوق العرب کے اندر واقع ہیں، مشاط طریق پر واقع ہیں یا کوئی اور کسی راستے کے اوپر واقع ہیں، آپ کو پورا ایڈریس اس کا دے دیا جائے گا۔ تو مزدلفہ سے جس وقت آپ منی کے اندر آتے ہیں تو منی میں داخل ہونے کے بھی کئی راستے ہیں، ان میں سے 2 راستے سب سے زیادہ معروف ہیں۔ اگر آدمی اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لے اور ہضم کر لے تو انشاءاللہ منی کے اندر داخل ہوتے وقت بھٹکنے کے امکانات کم سے کم رہ جاتے ہیں۔ ایک راستہ وہ کہ جس کے اوپر اس وقت پوری ٹرین آپ کی چل رہی ہے، آپ جس طرح کہ مزدلفہ سے منی میں انٹر ہو رہے ہیں تو یہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے اور پورا اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ دور سے ہی دکھائی دے جاتا ہے۔ جو افراد اس راستے کو سامنے رکھ کر اور اسے فالو کرتے ہوئے اس کے نیچے نیچے چلیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اپنے خیموں تک پہنچ جائیں گے۔
اور اس کے بالکل ساتھ ایک اور دوسرا راستہ ہے کہ جس کو طریق نشاط بھی کہتے ہیں، اور وہ چھتا ہوا جو ہے راستہ ہے، اس کے اوپر پورا شیڈ ہے، اس راستے کے اندر متعدد انہوں نے پانی کے جو ہے کولر وغیرہ لگا رکھے ہیں، باتھ روم وغیرہ بنے ہوئے ہیں، اور ایک یہ دوسرا راستہ ہے۔ ان دو راستوں کے علاوہ پورے مینا کے میدان کے اندر کوئی کورڈ راستہ یا کوئی چھتا ہوا راستہ نہیں ہے۔ تو ان دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے کو بھی اگر آپ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے اپنے خیموں تک پہنچ جائیں گے۔ آپ اسی ترتیب سے انشاءاللہ 10 ذی الحج کی صبح کے اندر آپ اپنے خیموں تک پہنچیں گے۔ خیموں میں پہنچ کر سب سے پہلے جو آپ اپنے ساتھ سامان عرفات جاتے وقت لے کر گئے تھے، اس سامان کو واپس اپنے اسی خیمے میں لا کر رکھیں گے، اور اس خیمے میں سامان رکھنے کے بعد جو کنکریاں آپ نے مزدلفہ سے چنی تھی، ان کنکریوں میں سے 7 یا 9 کے قریب کنکریاں آپ فی حاجی کے بدلے کے اندر آج آپ اس میں سے لے لیجئے، اسے کسی تھیلی میں کسی جو ہے بوتل میں رکھ لیں، اور باقی ماندہ سامان کو وہاں پر رکھ کر جو اس ادارے کی انتظامیہ اور متعلقہ افراد ہوں گے ان سے پوچھ لیجئے کہ ہمارے اس خیمے اور اس گروپ کے لیے معلم نے 10 ذی الحج کو کنکری مارنے کی کیا وقت بتایا ہے، کنکری مارنے کا کیا وقت بتایا ہے۔ وہ صبح 10 بجے بتائیں، 11 بجے بتائیں، مہربانی فرما کر جو ان لوگوں نے وقت دیا ہوا ہے اس کی پابندی کیجئے، اور وہاں سے پھر اسی وقت کے اندر اپنی ان کنکریوں کو لے کر، اپنی مستورات کو ساتھ لے کر اب آپ کنکریاں مارنے کے لیے جمرات کی طرف چلیں گے۔ اس پورے راستے کے اندر آپ انشاءاللہ تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں گے، اور جو ہی آپ جو ہے جمرات کے قریب پہنچیں گے، پہلے چھوٹے شیطان کے قریب جائیں گے تو آپ تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے، اور ویسے بس تکبیرات کو پڑھتے ہوئے آپ آگے بڑھتے رہیں گے۔ پہلے چھوٹا شیطان یعنی پہلے چھوٹا جمرہ ہے، پھر درمیانہ شیطان اور اس کا جمرہ ہے، اور پھر تیسرا بڑا شیطان یا اس کا جو ہے بڑا والے شیطان کا جمرہ ہے وہ آئے گا۔ اس پورے کے پورے جمرے کو آسانی سے عبور کر لیں، اور آخر کے اندر پہنچ کر ایک جانب ہو کر کھڑے ہو جائیں، اور دیکھیے کہ پیچھے سے کوئی بڑے سے جو ہے بڑے افراد پر مشتمل، کئی 100 افراد کے اوپر مشتمل کوئی ایسے افراد کا جتھا یا ایسے افراد جو ہے ان کا ہجوم تو نہیں آ رہا کنکری مارنے کے لیے۔ اور جب آپ کو سکون میسر ہو اور دیکھیں کہ ہاں اب رش کم ہے، اس وقت آپ اپنی اپنی مستورات کو لے کر اس جمرے کے قریب بڑھیں، اور بڑھنے کے بعد اب آپ ایک ایک کر کے بسم اللہ رضا للرحمن ورب للشیطان، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، ایک ایک کرتے ہوئے 7 مرتبہ انفرادی طور پر آپ اس بڑے جمرے کے اوپر کنکری ماریں گے۔ اس کنکری مارنے کے دوران میں اگر ذہن میں کوئی وسوسہ ایسا پیدا ہو یا وہم ہو یا شک ہو کہ پتہ نہیں یہ میں نے جو ہے 5ویں کنکری ماری ہے یا 6ٹھی کنکری ماری ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ پھر اس میں سے جو کم والا فگر ہے، مطلب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں نے 5 ماری ہیں یا 6 ماری ہیں، تو 5 کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، اور باقی ماندہ ایک ایک کر کے 2 کنکریاں اور مار لیجئے۔ اس طرح سے 7 کنکریوں کو مار کر وہاں سے ایک جانب ہو جائے، اور بغیر دعا مانگے وہاں سے واپس جو ہے اپنے اپنے خیموں کی طرف چلنا شروع کر دیں۔ میرے دوستو انشاءاللہ 11 اور 12 کی ترتیب کے اندر آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی کہ اصل دین یہی ہے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور ان احکامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مطہرہ کے ذریعے سے امت کو جس طرح سے پہنچایا ہے، سکھلایا ہے اور بتلایا ہے، اسی سنت مطہرہ کے اوپر عمل کرنے کا نام ہی دین ہے۔ میری اور آپ کی خواہش کیا ہے، مجھے اور آپ کو اچھا کیا لگتا ہے، میں اور آپ متاثر کس سے ہیں، یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی، بلکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر وہی عمل مقبول ہوتا ہے کہ جس عمل کا ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو، اور جس کا باطن اخلاص کے اوپر مبنی ہو۔ اللہ یہ چیزیں مجھے بھی نصیب فرمائیں اور آپ کو بھی نصیب فرمائیں۔ بہرحال کنکری مارنے کے بعد جب آپ واپس اپنے خیموں کی طرف چلنا شروع ہوں گے، جن افراد کے پاس موبائل فون موجود ہوں اور انہوں نے اس ادارے کی طرف سے اپنا نام لکھوایا ہوا ہو کہ ہماری طرف سے شاہد منظور صاحب اور ان کی ٹیم کے افراد جو قربانی کر رہے ہیں کہ وہ ان کی بہاف کے اوپر قربانی کر دیں، تو وہ فوراً وہاں سے فون کر کے انہیں بتا دیں کہ جناب میرا نام یہ ہے اور میں نے آپ کے پاس قربانی کرنے کے پیسے جمع کروا رکھے ہیں، یہ اس کا نمبر ہے، میں نے رمی کر لی ہے، میں نے شیطان کو کنکری مار لی ہے، آپ مہربانی کر کے میری طرف سے جو ہے قربانی ادا کروا دیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ انشاءاللہ اس ترتیب کا خیال رکھیں گے تو جتنی دیر میں آپ جمرات پر کنکری مار کر اپنے اپنے خیموں میں واپس پہنچیں گے، تب تک انشاءاللہ آپ کی جانب سے قربانی ادا کر دی جائے گی۔
بہرحال جس وقت بھی آپ کی قربانی ادا ہو، اس قربانی کے ادا کرنے کے بعد جب اطمینان ہو جائے، اس کے بعد وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ نے اپنے پورے سر کے بال منڈوانے ہیں، اپنے پورے سر کا حلق کروانا ہے۔ اپنے پورے سر کے بال منڈوانے کے بعد، حلق کروانے کے بعد جو آپ کے ساتھ محرم مستورات ہیں ان کی بھی اسی ترتیب سے جا کر، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا ہے، ان کے بالوں کی 3 لٹیں بنا لیں، 1 لٹ دائیں جانب سے، 1 لٹ بائیں جانب سے اور 1 لٹ پیچھے کی جانب سے، اور ہر لٹ کے آخر سے جو ہے بال پکڑ لیں، اور بالوں کو پکڑنے کے بعد اپنی انگلی کے ارد گرد میں اسے گھما لیں، اور جس قدر وہ بال بنتے ہوں تینوں لٹوں سے وہاں سے ان کے بالوں کو کاٹ دیں۔ انشاءاللہ جب آپ اپنی محرم مستورات کی اس ترتیب سے بال کاٹ دیں گے تو ان کی طرف سے بھی احرام مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے غسل فرما کر اپنے مرد حضرات جو سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، اور خواتین بھی جو ہے جو کپڑے پہننا چاہتی ہیں اپنی مناسبت سے ان کپڑوں کو تبدیل فرما لیں۔ اس کے بعد اب 10 ذی الحج کو آپ نے باقی ماندہ وقت میں، ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز، عصر کے وقت میں عصر کی نماز، مغرب کے وقت میں مغرب کی، عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، اور ان میں سے جب آپ کو وقت میسر آئے اب آپ نے طواف زیارت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جانا ہے۔ طواف زیارت حج کے فرائض کے اندر سے آخری درجے کا فرض ہے، اور فرائض وہ فرض اور وہ منسک ہیں کہ جن میں سے اگر خدا نہ خاصہ کوئی چیز چھوٹ جائے اور رہ جائے تو اس سرے سے آدمی کا حج ہی ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ نے خود جو ہے اپنے اپنے طور پر جو آپ کی خیمے ہیں اس کے قریب ترین جو پل بنا ہوا ہے اس پل کے اوپر آنا ہے، اور وہاں سے سواریوں کے ذریعے سے آپ نے مکہ مکرمہ تک جانا ہے۔ اپنی محرم مستورات کو ساتھ لے لیں اور ان کو بھی ساتھ لے کر وہاں سے مکہ مکرمہ جائیں۔ البتہ یہ طواف آپ لوگ سلے ہوئے کپڑوں کے اندر جا کر کریں گے، وہاں پر جائیے اور وہاں پر جا کر جس طرح سے بیت اللہ میں داخل ہونے کے آداب ہیں اسی ترتیب سے آپ داخل ہوں گے، اور طواف زیارت کی نیت کریں گے کہ اے اللہ آپ کے گھر کے طواف زیارت کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ اسے آسان بنا دیجئے، اے اللہ اسے قبول فرما دیجئے۔ اپنی اپنی مستورات کو بھی اپنے اپنے پیچھے ان کی نیت کو ذرا دہرا لیجئے، اور اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے 7 چکر آپ بیت اللہ شریف کے ساتھ جو ہے آپ لگائیں گے، طواف کو مکمل کریں گے۔ طواف کو مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت واجب الطواف کے طور پر ادا کریں گے، پھر جو ہے زمزم پئیں گے، دعا مانگیں گے، اور اس کے بعد پھر اسی طریقے سے نوواں احترام کرتے ہوئے واپس صفا اور مروہ کی طرف جائیں گے، اور صفا اور مروہ کے درمیان کے اندر آپ سعی کو ادا کریں گے۔ صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی، یہ چونکہ یہ سارے کے سارے مناسک وہ ہیں کہ جو الحمدللہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے 4-5 مرتبہ جو ہے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں۔ تو ان 7 چکروں کو مکمل کرنے کے بعد اب آپ وہاں سے واپس جو ہے دوبارہ مینا کے اندر اپنے اپنے خیموں کی طرف آئیں گے۔ انسان کمزور ہے اور بسا اوقات آزمائشوں سے، تکلیفوں سے اور بسا اوقات سہولتوں کے کم ملنے سے بھی آدمی گھبرا جاتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ چلے بہت اچھا تھا جب تک کہ مکہ مکرمہ کے قیام میں تھے، مدینہ منورہ میں بھی بہت اچھی سہولیات رہیں، اور چلے عزیزیہ کے اندر بھی کم از کم ایک بیڈ تو میسر تھا، اور مینا کے اندر جب ہم آئے ہیں تو بالکل زمین کے اوپر ہی بس گدے وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور مشکل سے گزارا ہوتا ہے، تو اب میں مکہ میں تو آیا ہوا ہوں، کیوں نہ کچھ اور وقت میں یہاں پر ہی گزاروں۔ تو میرے دوستوں نہیں، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر طواف زیارت کو ادا کرنے کے بعد، سعی کے ادا کرنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر اپنے آپ کو واپس مینا لے کر جانا ہے۔ مینا کے اندر آپ جا کر پہنچیں گے، چاہے 10 تاریخ ہی کو پہنچیں یا 11 تاریخ کو پہنچیں، اب آپ نے 11 تاریخ کو اگر بالفرض 10 اور 11 کی درمیانی رات میں آپ اس طواف زیارت اور سعی کو مکمل کر کے واپس پہنچتے ہیں تو 11 تاریخ کو زوال کے بعد، یا آسان لفظوں میں ظہر کی نماز کے بعد کہہ لیجئے، اب آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکری مارنے کے لیے 7 کنکریاں فی حاجی کے بدلے میں آپ نے اپنے ساتھ لے کر جانی ہیں۔ معلم کی طرف سے آپ کو جو کارڈ دیا گیا ہوگا اس میں 11 اور 12 اور 13 تاریخ کو آپ کے گروپ کی طرف سے رمی کے مارنے کے اوقات اس کے اندر لکھے گئے ہوں گے، تو جو وقت اس میں بتایا گیا 3 بجے کا وقت ہے، 4 بجے کا وقت ہے، 5 بجے کا وقت ہے، مہربانی فرماتے ہوئے اس وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اسی وقت کے اندر 21 کنکریاں تو آپ نے مارنی ہی ہیں، احتیاطاً 4-5 کنکریاں اپنے ساتھ اضافی اپنے پاس رکھ لیجیے۔ اب آپ ان کنکریوں کو لے کر چلیں گے اور جمرات پر پہنچ کر جو سب سے پہلے چھوٹا شیطان ہے اسی کے پاس جا کر ایک ایک کر کے
بسم اللہ اللہ اکبر رضم الرحمن و رحم للشیطان، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ایک ایک کر کے آپ 7 کنکریاں اس چھوٹے جمرے پر ماریں گے. پھر وہاں سے ایک جانب ہو کر قبلہ رخ ہو کر آپ دعا کریں گے. اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھیں گے اور درمیانے جمرے کے اوپر پہنچ کر انشاءاللہ اسی ترتیب سے ایک ایک کر کے 7 کنکریاں آپ درمیانے جمرے کے اوپر ماریں گے. اور درمیانے جمرے پر کنکریاں مارنے کے بعد پھر ایک جانب ہو کر قبلہ رخ ہو کر آپ دعا فرمائیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ تیسرے جمرے کی طرف بڑھیں گے اور ایک ایک کر کے آپ تینوں جمروں ایک ایک کر کے آپ تیسرے جمرے کے اوپر 7 کنکریاں ماریں گے اور دعا کیے بغیر وہاں سے واپس آپ اپنے خیموں کی طرف آ جائیں گے. 12 ذی الحج ہوگی اور 12 ذی الحج کے اندر بھی انشاءاللہ زوال کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد آپ ایک ایک کر کے جو ہے پہلے جمرے کے اوپر چھوٹے جمرے کے اوپر 7 کنکریاں ماریں گے، ایک جانب ہو کر دعا مانگیں گے. پھر آگے بڑھیں گے درمیانے جمرے پر بھی ایک ایک کر کے 7 کنکریاں ماریں گے، ایک جانب ہو کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں گے. پھر آگے بڑھیں گے اور تیسرے جمرے پر ایک ایک کر کے 7 کنکریاں ماریں گے اور دعا کیے بغیر وہاں سے واپس آ جائیں گے. امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ 12 ذی الحج کو ہی کنکری مارنے کے بعد وہاں سے واپسی ہوگی. لیکن اگر بالفرض 13 ذی الحج کو بھی وہاں پر رکنا پڑا تو 13 ذی الحج کو بھی زوال کے بعد ایک ایک کر کے پہلے جمرے کے اوپر 7 کنکریاں، پھر اس کے بعد دعا، پھر دوسرے جمرے کے اوپر ایک ایک کر کے 7 کنکریاں، اس کے بعد دعا، اور پھر تیسرے جمرے پر ایک ایک کر کے 7 کنکریاں، اور بغیر دعا مانگے آپ وہاں سے واپس آئیں گے. اور پھر یہ افراد آپ کو انشاءاللہ بسوں میں بٹھا کر عزیزیہ والی رہائش کے اوپر آپ کو لے آئیں گے. اب تلک حج کے موٹے موٹے جتنے مناسک ہیں وہ الحمدللہ اس کا بیان مکمل ہو چکا. اب ان میں سے سوائے ایک طواف وداع کے باقی تمام مناسک وہاں پر رہتے ہوئے الحمدللہ ادا ہو گئے. اب وہاں سے جب آپ کی پاکستان واپس آنے کی ترتیب ہو تو آپ نے پاکستان آنے سے پہلے ایک عدد طواف آپ نے جا کر طواف وداع کی نیت سے ادا کرنا ہے. اور نیت اس کی وہی ہے کہ اے اللہ میں آپ کے گھر کے طواف وداع کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ اسے آسان کر دیجئے اور اللہ اسے میری جانب سے قبول فرما لیجیے. آہستہ آہستہ اپنی خواتین کو بھی ان کو بھی پیچھے پیچھے اسی نیت کو دہرا لیجئے. اور اسی ترتیب سے جس طرح سے آپ اس سے پہلے کئی نفلی طواف آپ ادا کر چکے ہیں، اسی ترتیب سے آپ اس طواف وداع کو بھی ادا کریں گے. اور طواف وداع کو ادا کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت واجب الطواف کے ادا کرنے کے بعد خوب خشوع خضوع کے ساتھ اپنی دعا جو ہے کریں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جب یہ مناسک آپ کی طرف سے ادا ہو چکے ہوں گے تو حج کے جتنے فرائض اور واجبات ہیں اس طواف وداع کی ادائیگی کے بعد الحمدللہ مکمل ہو چکے ہوں گے. میں اپنی معروضات کو یہیں تک میں اس کا اختتام کر رہا ہوں. الحمدللہ ہمارے علماء اور بزرگ جو ہے تشریف لا چکے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کے کہا سنا گیا ہے ان تمام مناسک کو ان تمام ایام میں اس کی پوری روح کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج ادارہ الحرمین کی طرف سے یعنی 4تھی حج تربیت اور آخری حج تربیت ہے. الحمدللہ ادارے کا گروپ 4 اگست کو یہاں سے روانہ ہو رہا ہے. اس کے لیے علاقائی سطح پر حضرات کو بھی دعوت دی گئی. ہماری درخواست پہ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے محترم حضرات مولانا حافظ سعید صاحب اور دیگر بزرگ تشریف فرما ہیں جو انشاءاللہ یہ اختتام پہ حجاج کرام کو بلا کے ہم یہاں پاسپورٹ دیں گے اور یہ حضرات اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کو ہار پہنا کے رخصت کریں گے. مختصر بات یہ ہے گرمی بھی ہے الحمدللہ یہاں کچھ اہتمام تو کیا گیا ہے لیکن کوشش ہماری یہ ہے کہ آپ کے اس وقت کو قیمتی بنائیں. اب میں درخواست کروں گا حضرت مولانا سرفراز احمد اوان صاحب ہماری درخواست پہ تشریف لائے ہیں. ڈیفنس کے خطیب اعلیٰ بھی رہے ہیں. اب بھی ماشاءاللہ دینی معاملات میں پوری ملکی سطح پہ کام کر رہے ہیں. کچھ نیوز چینلز ہیں دینی اس پہ بھی آپ حضرات ان کو دیکھتے ہوں گے. یعنی دین کے کام میں الحمدللہ مولانا کے ساتھ میرا تعلق تقریباً 35 سال سے ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. حج پہ بھی تشریف لے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ مولانا سے ابھی سے وعدہ لے لیا ہے کہ ایک بیان ہمارے ہلٹن ہوٹل میں انشاءاللہ، ایک مینا میں اور ایک عزیزیہ میں انشاءاللہ وہاں بھی یعنی ادارے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس طرح کے جید علماء کرام ادارے کی سرپرستی فرماتے ہیں. اور مستقل طور پہ جو ہمارے ساتھ ہیں اپنا مولانا عبدالقادر زیاد صاحب ہیں
فرید فاروقی صاحب ہیں، دیگر دوست احباب بھی ہیں، مولانا اور ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے کے جا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری درخواست کو قبول کیا ہے اور وہاں بھی انشاءاللہ مولانا کے بیانات ہوں گے۔ اب یہاں پہ آپ نے ٹریننگ تو لے لی، ہم بار بار ایک چیزوں کو رپیٹ نہیں کریں گے۔ اب میری درخواست ہے پوری توجہ سے مولانا کی اس بات کو سنیں کہ حج کی اہمیت کیا ہے، حج ہمیں سبق کیا دیتا ہے، حج سے ہمیں کیا کچھ سیکھنا ہے۔ تو یہ مولانا سے میں درخواست کروں گا، مولانا تشریف لائیں گے اور بیان فرماتے ہیں حضرت مولانا صاحب فراز احمد امان سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق رسولنا الكريم الامين۔ محترم بزرگوں، خاص طور پر صدر مجلس اور عازمین حج خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے آپ کے سفر حج کو قبول فرمائے اور آسان فرمائے۔ آپ اپنی دعاؤں میں مسلسل یہ جملہ سن رہے ہیں بار بار کہ عمرے کی نیت کرتے ہی آپ کہیں گے یا اللہ قبول فرما، آسان فرما۔ طواف کی نیت کرتے ہی کہیں گے یا اللہ قبول فرما، آسان فرما۔ سعی کی نیت کرتے ہی کہیں گے یا اللہ قبول فرما، آسان فرما۔ یہ جملہ مسلسل دعاؤں میں ریپیٹ ہوتا رہے گا۔ یہ بات اچھی ہے اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سنت سے ثابت ہے کہ دعا کی جائے کہ یا اللہ تو قبول فرما، آسان فرما۔ لیکن ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہے تو اچھا کہ ہم دعا کریں کہ تو قبول فرما، آسان فرما، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلے اللہ قبول کرتے ہیں پھر توفیق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو قبول فرمایا ہے اور اس قبول فرمانے کے بعد توفیق دی ہے درخواست دینے کی، پروگرام بنانے کی، فنڈ مخصوص کرنے کی اور دن فارغ کرنے کی۔ لیکن میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو حاضری کی توفیق بخشی تب آپ جا رہے ہیں۔ آپ حضرات اس بات کی کوشش کریں گے کہ یہ حاضری صرف حاضری نہ رہے، چونکہ عدالتوں میں جن لوگوں کے لیے لسٹ میں حاضری کا نام لکھا ہوتا ہے ان کے حق میں یا ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، ان کی صرف حاضری ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ نے اپنی اس حاضری کو حضوری کی کیفیت میں بدل کر آنا ہے۔ آپ حاضری کو حاضری تک نہیں رہنے دیں گے بلکہ حضوری کی کیفیت میں بدلیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اب تک جو حضرات آپ میں سے پہلے حج نہیں کر سکے یا جنہوں نے عمرہ نہیں کیا، ان کا حرمین شریفین کے بارے میں نالج علم الیقین تک ہے۔ علم الیقین یعنی پڑھا کتابوں میں، علماء سے سنا، بلکہ اب تو خیر
لائیو نمازیں جو ہم میڈیا کے ذریعے سے دیکھتے ہیں مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں، یہ سارا علم الیقین کی سطح پر ہے. یعنی ہمیں علم ہے، اس علم کی بنیاد پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ حرمین شریفین ہیں، خانہ کعبہ ہے اور سب کچھ ہے. جب اللہ کی توفیق سے آپ چلے جائیں گے وہاں، 4 کو پہنچیں گے، 5 کو حاضری ہوگی، عمرہ کے لیے داخل ہوں گے آپ مسجد حرام میں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، ہر جانب سے ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والی مسجد آپ کو نظر آئے. یعنی یہ وہ مسجد ہے جس میں مشرق سے بھی، مغرب سے بھی، شمال سے بھی، جنوب سے بھی، چاروں طرف سے ایک مرکز کی طرف رخ کر کے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں. جب آپ نے اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ کو دیکھا، اور انشاءاللہ جب حاضری ہوگی مدینہ منورہ اور روضہ اطہر پر حاضری ہوگی، آپ اپنی آنکھوں سے مواجہہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کریں گے، دیکھیں گے، زیارت ہوگی. اب یہ کیفیت ہو جائے گی آپ کی کہ پاکستان واپس پلٹ کر جب آپ یہ کہیں گے نا دل میں کہ 4 رکعت نماز فرض، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، تو اللہ اکبر کہہ کر آنکھیں بند کرتے ہی آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ بالکل خانہ کعبہ کی مسجد حرام میں ہیں. یہ کیفیت ہو جائے گی. اب آپ کا علم الیقین عین الیقین کے ساتھ بدل جائے. تو میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ آپ اپنے علم الیقین کو عین الیقین کے ساتھ اور حاضری کو حضوری کی کیفیت کے ساتھ. حضوری کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ بندہ پورے استحضار کے ساتھ، قلبی کیفیات کے ساتھ اپنے آپ کو وہاں کھڑا پائے. صرف انہی دنوں میں کھڑا نہ پائے جن دنوں میں وہ مسجد حرام میں وقت گزار کے آیا ہے، بلکہ آنے والی زندگی میں ہمیشہ جب بھی وہ اللہ اکبر کہے، وہ بات مشہور ہے، اگرچہ یہ کوئی مطلب اتھینٹک نہیں، کوئی معتبر نہیں، لیکن ایک کسی بزرگ نے یہ بات ذکر کی تھی. یہ کوئی شرعی بات میں نہیں عرض کر رہا کہ آپ اس پر کوئی وہ بنیاد رکھیں عقیدے کی، کہ ایک صاحب نئے مسلمان ہوئے تو دوسرے پہلے سے مسلمان تھے الحمدللہ، تو انہوں نے کہا کہ چلو نماز پڑھتے ہیں. نماز کے لیے انہوں نے جو پہلے مسلمان تھے نیت کی، اللہ اکبر کہا اور ہاتھ باندھ لیے، اور جو دوسرے تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ مسلسل ایسے کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں، اور کافی دیر کے بعد انہوں نے ہاتھ نیچے کیے اور ہاتھ باندھے. اور جب نماز پڑھ لی 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں، تو پہلے سے جو مسلمان تھے، ہمارے جیسے جو روٹین میں نماز پڑھنے والے ٹھٹھٹ، انہوں نے کہا کہ میں نے تو فٹافٹ نیت کر لی اور آپ نے کافی دیر ہاتھ کھڑے کیے رکھا. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے میرے استاد نے بتایا تھا کہ تم نے یہ نیت کرنی ہے 4 رکعت نماز فرض، اور منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف. تو میں انتظار کرتا رہا کہ خانہ کعبہ میرے سامنے آئے، پھر اللہ پڑھو. یہ وہ حضوری کی کیفیت ہے جو دراصل اس سفر میں آپ سب کو نصیب ہونی چاہیے. اللہ نصیب فرمائے. دیکھیے
میں آپ سے درخواست کروں گا، پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ بات اپنے دل میں یقین کے طور پر بٹھا لیں کہ یہ سفر سیاحت کا سفر نہیں ہے، عبادت کا سفر۔ یہ ٹریول ایجنٹ جو بھی ہوتے ہیں یا ہمارے محترم شاہد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، یہ تو واقعتاً اس جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ وہ جاج کی زیادہ سے زیادہ خدمت ہو، لیکن جو بھی گروپ آرگنائزر ہیں یا ٹریول ایجنٹ ہیں وہ دنیا بھر کی سیاحت کے لیے بکنگ کرتے ہیں۔ کوئی یورپ جا رہا ہے، کوئی ٹرکی جا رہا ہے، کوئی دوسرے ملکوں میں، مختلف ملکوں میں جا رہے ہیں۔ ان ملکوں کا سفر اور چیز ہے، آپ کا سفر اور ہے۔ سیاحت کے لیے جانے والا آدمی اپنے لیے تمام تر آسائشیں چاہتا ہے۔ آپ کی نظر، میرے جملوں پر غور کیجئے، آپ کی نظر دوسروں کی طرف سے مہیا کردہ آسائشوں پر نہیں ہونی چاہیے، اپنے دامن پر موجود گناہوں کی آلائشوں پر ہونی چاہیے۔ آپ اس لیے نہیں جا رہے کہ دنیا بھر کی آسائشیں حاصل کریں، آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ دامن پر موجود گناہوں کی آلائشوں کو صاف کر کے واپس آئیں۔ اور یہ میرے حبیب کا فرمان ہے، من حج، جس نے حج کیا، فلم یرفس، اس نے کوئی زن و شوئی تعلق کے جو سیکچول کلمات ہوتے ہیں ان کو زبان پر نہیں لایا، ولم یفسق، اس نے کوئی فسق اور گناہ کا کام نہیں کیا، رجع کا یوم ولدتہ امہ، اس کی نگاہ سیاحت پر نہیں رہی، آسائشوں پر نہیں رہی، بلکہ اپنے گناہوں کی آلائشوں پر رہی اور عبادت پر رہی، تو وہ ایسے پڑھ لے گا جیسے دنیا میں آج پیدا ہو۔ اب یہ جب ہم کرتے ہیں نا یفسق، وہ فسق سے بچے، تو فسق میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ اگر آپ نے اپنے حج کو 3 چیزوں سے بچا لیا تو انشاءاللہ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنا حج اپنے ساتھ لے کر آئے۔ بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن عبادت کو کرنے کے بعد اس کو محفوظ نہیں رکھتے، بچا کر نہیں رکھتے۔ دیکھیے، ایک ہے نیکی کرنا، ایک ہے نیکی کو بچا کر رکھنا۔ نیکی کرنا بھی اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اصل ہے نیکی کو بچا کر قبر میں ساتھ لے جانا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا کہ مل مفلس، بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہ ہے مفلس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل مفلس وہ ہے یاتی یوم القیامت، جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات سب کچھ ہوگا، لیکن قد شتم ھذا، اس نے کسی کو گالی بھی دی، وسفک دم ھذا، کسی کا خون بھی بہایا ہوگا، واخذ مال ھذا، کسی کا مال بھی غصب کیا ہوگا۔ جتنے لوگ جن کے ساتھ یہ زیادتیاں کرتا رہا ان سب کو اللہ تعالیٰ انصاف قائم کرنے کے لیے بلائیں گے اور اس کی نیکیوں میں سے لے کر ان کو راضی کر کے بھیجتے رہیں گے، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو حقداروں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کے اس کو اونڈے منہ جہنم میں ڈال دیا۔ تو اصل ہے نیکی کو بچا کر قبر میں ساتھ لے جانا۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ حج پر جا رہے ہیں، آپ سیاحت کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے لیے جا رہے ہیں،
آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کا حج بچ کر محفوظ بچ کر آپ کے ساتھ آ جائے، اور اس طرح سے آ جائے کہ زندگی بھر یہ حج آپ کے ساتھ رہے، اور کل قیامت کے دن قبر میں جب جا رہے ہوں تو آپ کے ساتھ جائے۔ جو حج کو بچا کر قبر میں ساتھ لے گیا، اس کے لیے یہ بشارت ہے جو اللہ کے حبیب نے فرمایا۔ اور وہ بچے گا کیسے؟ 3 باتیں، ویسے تو بہت ساری باتیں علماء آپ کو بتائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں 3 باتوں پر آپ غور کریں۔ فسق سے بچنا ہے، اور اس کی میں آپ کو ایک واقعے کے ساتھ آسانی سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ میں اور میرے ایک محترم ساتھی قاری شفیق صاحب، ہم حج پر جا رہے تھے، غالباً 2001 میں یا 2 کی بات ہے غالباً۔ تو ایئرپورٹ پر جب جہاز میں سوار ہونے لگے تو قاری صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ مولانا صاحب ایک امیر ہونا چاہیے ہم میں سے۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، امیر ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے جلدی میں فرمایا کہ آپ امیر ہیں اس سارے سفر میں۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر امیر کی بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ بالکل جو کہیں گے مانوں گا۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سفر میں سامان والا بیگ میں اٹھاؤں گا۔ مولوی صاحب یہ تو آپ نے پھنسا کے مارا ہے۔ میں نے کہا امیر کی بات تو آپ کو ماننی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسری بات میں آپ سے درخواست کروں گا، اس پر توجہ دیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے سفر میں ہم آپس میں کسی کی غیبت نہیں کریں۔ اگر کوئی ایک کرے گا دوسرا ٹوک دے گا۔ سارے سفر میں کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے پاس اس سفر میں گھنٹوں کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بات شروع ہی تب ہوتی ہے، اور بات میں جو تیزی آتی ہی تب ہے جب اس میں غیبت کا گند شامل کیا۔ حرم کی چھت پر بیٹھے ہیں مغرب اور عشاء کے درمیان، اور دنیا بھر کے لوگوں کی غیبت ہو رہی، بجائے اس کے کہ اللہ کے ذکر کی خوشبو پھیلے، غیبت کی بو سے کمرے بھرے ہوئے۔ اے کالے بڑے برے نے کولو لنگ دینے، کونی مار دینے تے اور سٹ دے دینے حاجیاں۔ دنیا بھر میں جتنے کالے ہیں سب کی آپ نے غیبت کر دی۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، قرآن کریم کی آیت ہے۔ جیسے وہاں نیکی ملٹی پلائی کرتے ہوئے 1 سے 1 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے، ویسے ہی گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کریم کے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ہم نے طے کر لیا کہ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ دیکھو یار گروپ آرگنائزر بڑا فراڈی ہے، دیکھو لوٹے یہ تھے کوئی نہیں وضو والی جگہ تھے، اس بیچارے کے کیا وضو ہے، اب اس کی غیبت ہو رہی ہے۔ پنکھے نہیں چل رہے، حکومت سعودیہ نے صحیح انتظام نہیں کیتا۔ دیکھیں اگر آپ نے طے کر لو، آج طے کر لو میرے ساتھ، یہ وعدہ کرو کہ سارے سفر میں ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں، خدا کی قسم اگر آپ اس وعدے پر پکے رہے تو آپ کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، درود شریف پڑھنے کے لیے بے پناہ وقت ہو، بے پناہ وقت۔ زبان پر اس طرح سے کنٹرول میں کسی کی غیبت نہ ہو،
زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. ایک تو پہلی بات کہ آپ نے اس سارے سفر حج کو غیبت سے بچانا ہے. بچائیں گے انشاءاللہ. لو پھر دیکھو تسی اتنی برکت ہے انشاءاللہ, آپ خود محسوس کریں. دوسری بات, حج کے سفر میں چونکہ جو حرمین شریفین میں سے خصوصاً مکہ مکرمہ کا سفر ہے اور ایام حج کا سفر ہے, اس سفر میں شیطان بھی بڑا سرگرم ہوتا ہے. اس کا آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ کامیاب اپنے پروگرام میں وہی جا رہا ہے, تو بد نظری کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. بد نظری, اور یہ ایسا خوفناک عمل ہے کہ جس کا سب سے زیادہ اثر اس فرد پر ہوتا ہے جو بد نظری کر رہا ہو. ایک دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا نقصان اس فرد کو نہیں ہو رہا جس کے خلاف آپ کر رہے ہیں, اس کو ہو رہا ہوتا ہے جو کر رہا ہوتا ہے. مثلا حسد کا نقصان جس کے ساتھ آپ حسد کر رہے ہیں اس کو نہ ہو شاید آپ گزر, کیونکہ حسد ایک ایسی آگ ہے جس میں جلنے والا, جو حسد کرنے والا خود اس آگ میں جل رہا ہو. بد نظری بھی ایسا ہی ایک گناہ, اور یہ جگہ جگہ خوفناک طریقے سے آپ کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے. آپ نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بچائیں گے انشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی نگاہ کو جو ایک مرتبہ اٹھی ہے اور بعد میں اس کو احساس ہوا کہ غلط اٹھی ہے, ہٹا لیتا ہے اس جگہ سے اور اپنی نگاہ کو اللہ کے حکم بجا لاتے ہوئے اس کی اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں. اور جس کو ایک مرتبہ ایمان کی حلاوت نصیب ہو پھر واپس اسے نہیں دی جائے. وہ جنت میں جانے کے جو 7 نسخے بزرگوں نے لکھے ہیں اپنی کتابوں میں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے حلاوت ایمان. ایمان کی حلاوت. اور تیسری چیز جس سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ ہے یہ موبائل فون کا بے جا استعمال. یقین کیجئے حرم کعبہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں, ایک صاحب ساتھ بیٹھے وہ بھی تلاوت کر رہے ہیں, اچانک ان کو پتہ نہیں کیا ہے, ایک صفحہ پڑھا, اس کے بعد قرآن کریم بند کر کے موبائل فون نکال لیا, پورا گھنٹہ اس میں مصروف ہے. پورا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور سیلفیاں لے رہے ہیں. محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے روضہ اطہر پر مواجہ شریف کی طرف رخ کرنے کی بجائے اور آنکھیں نیچے کیے ہوئے انکساری کے ساتھ سلام عرض کرنے کی بجائے پشت کر کے مواجہ شریف کی طرف سیلفی لے, اور آقا کے سامنے کھڑے ہو کر آقا کو ناراض کرنے والا کام کر رہا ہے. یہ کتنا بڑا, ذرا غور کیجیے اس پر. آپ اس کو محض ضرورت کے تحت استعمال کریں, غیر ضروری استعمال کرنے سے بڑا نقصان ہے. میں آپ سے عرض کروں, میری بات کو ذرا ذہنوں میں جگہ دیجیے. حج کے سفر میں عبادات مختصر ہو جاتی ہیں. جو آپ مدینہ منورہ جائیں گے آپ قصر نماز پڑھیں گے, آپ کے لیے رعایت ہو گئی.
نماز ریڈیوس ہو گئی. جو لوگ قریب میں جائیں گے ان کا تھرو آؤٹ سفر جو ہے وہ سفر میں رہے گا. آپ میں سے جو لوگ شارٹ پیکج کے ہیں ان کا تھرو آؤٹ سفر جو ہے وہ قصر میں رہے گا. نمازیں مختصر ہو گئی. رکن اعظم جہاں ادا ہونا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے رعایت دے دی کہ ظہر اور عصر اکٹھے پڑھ لو. ان لوگوں کے لیے جو حج کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ ان کے لیے حج کے امام کے پیچھے جو نماز پڑھیں گے ان کے لیے رعایت دے دی کہ تم ظہر عصر اکٹھی پڑھ لو. اور پھر مغرب عشاء کے وقت میں جا کے پڑھو اور رعایت دے دی. آپ ٹریول تھرو آؤٹ چل رہے آپ گھر سے نکلے چلے مینا میں پہنچے وہاں وہی نمازیں پڑھ رہے ہیں جو آپ پہلے پڑھ رہے تھے. آپ عرفات میں گئے چل رہے ہیں. پھر عرفات سے مزدلفہ آئے, مزدلفہ سے پھر مینا آئے, مینا میں بھی چل رہے ہیں مسلسل. یا اللہ بظاہر جو عبادت کا عمل ہے وہ یہاں مثلا کثرت سے نفل پڑھنا, کثرت سے ذکر کرنا, کثرت سے تسبیحات پڑھنا وہ بظاہر دکھائی نہیں دے رہا. پھر حالت احرام میں ہیں آپ کو کہا گیا ہے کہ خبردار سر سے بال نہیں کھینچنا ہے. تھوڑی دیر بعد جب آپ نے عمرہ کر لیا ہے حج تمتع کرنے والے, اب کہا گیا کہ بال رہنے نہیں دینا. عام حالات میں علماء سے آپ سنتے ہیں لا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر اکڑ کر نہ چل. لا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اکڑ کر چلنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. یہاں اللہ تعالیٰ آپ سے اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جب تو نے احرام پہنا ہوا ہو یا تیرے طواف کے بعد سعی ہو تو ان دونوں طوافوں میں دنیا بھر میں سب سے محترم جو مسجد ہے وہاں تو نے اکڑ کر چل. عام حالات میں کہہ رہے ہیں اکڑ کر مت چل. یہاں دنیا کا سب سے بڑا عبادت کے لحاظ سے یا عظمت کے لحاظ سے سب سے بلند ترین مقام, وہاں تو کہہ رہا ہے اکڑ کر چل. اور غور کرو میری بات پر, ایک آدمی سارا سال میدان عرفات میں بیٹھا رہے, سارا سال عبادت کرتا رہے, مسجد نمرہ اس کے لیے کھول دی جائے, مسجد نمرہ کے محراب میں کھڑا ہو جائے, سارا سال گزارے. مسجد نمرہ, چلو مسجد نمرہ کی بات نہیں کرتے, میدان عرفات میں کھڑا رہے کہیں, سارا سال وہاں گزار دے. اور 9 تاریخ سے پہلے 8 تاریخ کو اس سے کہا جائے کہ آپ آ جائیں خانہ کعبہ میں, سارے حاجی چلے گئے ہیں مینا, آپ کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں, آپ خانہ کعبہ کے اندر چلے جائیں اور اندر کھڑے ہو کر 9 تاریخ کا دن اور 9 تاریخ کی رات آپ خانہ کعبہ کے اندر گزاریں عبادت کرتے ہوئے. آپ بتائیے وہ حاجی کہلائیں گے؟ نہیں. حاجی کہلائیں گے؟ نہیں کہلائیں گے, حالانکہ عبادت بہترین ان کو موقع مل گیا. دوسری طرف ایک بیمار ہے, اسپتال میں داخل ہے, ایمبولینس سعودی گورنمنٹ نے بھیجی ہے اور وہ یہ اتنا ہے واقعہ, وہ سعودی گورنمنٹ نے ایمبولینس بھیجی, اس نے مریض کو بیچ میں لٹایا اور مریض کی ایمبولینس 9 تاریخ کے دن کو یا 9 تاریخ کے بعد اگلی جو رات ہے اس کو بھی اگر میدان عرفات سے گزر بھی گئی تو وہ حج. یا اللہ, کبھی کہتے ہیں اکڑ کر چلیں, کبھی کہتے ہیں نہ چلیں, کبھی کہتے ہیں مسکرا کر ملو, اور انتل کا حاکہ بوجہ انتل کے, کبھی کہتے ہیں مسکراؤ گے نماز میں اور نماز رکوع اور سجدے والی ہوئی تو تمہاری مسکراہٹ اگر تمہیں سنائی دی تو تمہاری نماز ٹوٹ گئی, اور اگر کہکا لگایا تو تمہارا وضو بھی ٹوٹ گیا. یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ کبھی کہتے ہیں مسکراؤ, کبھی کہتے ہیں مت مسکراؤ.
کبھی کہتے ہیں یہاں نماز پڑھو، کبھی کہتے ہیں مت پڑھو، کبھی کہتے ہیں تم نے نماز چھوڑی نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں نماز مت پڑھو یہاں مغرب کی جب تک تم مزدلفہ میں نہ